السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. مترو المقام حضرت سامعین کرام، بزرگان محترم، عید الاضحیٰ کا موقع بالکل قریب ہے اور کل وہ عظیم دن آنے والا ہے جس میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کریں گے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے وہ موقع عطا کیا اور عطا فرمائیں گے، اور آج کا دن بھی بہت ہی قیمتی دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اعمال کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ جو لوگ آج روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہے، اور انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پائیں گے۔ مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے تو وہ روزہ یکفر السنۃ الماضیہ والآتیہ، یعنی وہ روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی گناہوں کو معاف کروا دے گا وہ ایک روزہ۔ جو آج روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور جو کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس میں بھی گنجائش دی گئی، یہ تو نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکے تو ان کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے دن کو بغیر گناہوں کے گزار لیجئے، آج کے دن کو عبادت کے ساتھ گزار لیجئے، سورہ کہف کے ساتھ گزاریے، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ گزاریے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اگر ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے، اور جو روزہ رکھے ہوئے ہیں ان کا روزہ کھلوائیے، ثواب ہی ثواب ملے گا آپ کو۔ آج کوئی بھی محروم نہیں ہے، روزہ رکھنے والے بھی محروم نہیں ہیں، روزہ نہیں رکھنے والے بھی محروم نہیں ہیں، سب کے لیے اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ یوم عرفہ
9 ذی الحجہ کا دن ہے آج، معمولی دن نہیں ہوتا، گناہوں کو معاف کروانے والا دن ہے۔ اس واسطے اہتمام کے ساتھ اس دن کو گزارنا چاہیے۔ اور پھر آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو چکے ہیں۔ ایام تشریق کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اور 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، جمعے کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کا دن اور منگل کا دن۔ جمعے کی فجر سے لے کر منگل کی عصر تک یہ تکبیر مرد حضرات کو ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند کہنی ہے، اور خواتین کو بھی گھروں کے اندر درمیانی آواز سے یہ تکبیر کہنی ہے ایک مرتبہ۔ اس کے علاوہ آپ جتنا چاہے تکبیر کہتے رہے، یہاں تک کہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تو یہ تھا کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا یہ تکبیر کہنا شروع کرتے، 10 دنوں تک 15 دنوں تک یہ تکبیر کہتے رہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس واسطے صرف یہ 5 دنوں کو خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں تکبیر کہتے رہنا چاہیے، بازار میں، مسجد میں، گھر میں اس تکبیر کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا ہے تکبیر؟ یہ صرف ایک کلمہ ہے جس کو ہم ادا کریں گے، اس تکبیر کی روح کو بھی جانیے، اس تکبیر کی حقیقت تک بھی پہنچیے۔ ہے کیا تکبیر؟ یہ کہتے کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کہنا ہے یہ تکبیر؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنا اہتمام کیوں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیوں فرمائی ہے؟ اس کی حقیقت تک پہنچیے اور اس کو جانیے۔ میدان مینا ہے، ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک 12 سال کا بچہ ہے، کوئی نہیں ہے وہاں پر، ایک بوڑھا باپ اور ایک 12 سال کا بچہ ہے، میدان مینا ہے۔ شیطان نے تمام کوششیں کر لی، رکاوٹیں پیدا کرنے کی، نہ باپ رکا نہ بیٹا رکا، چلتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میدان مینا کے اندر پہنچ گئے۔ اور بیٹے نے کہا ابا اپنے آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے، کہ بیٹے کی محبت، بیٹے کی شفقت، بیٹے کی الفت دل میں مچل نہ جائے اور اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ ہو رہا تھا آج سے کئی 100 سال پہلے میدان مینا میں، آج تو لاکھوں کا مجمع ہے، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں لاکھوں کا مجمع ہے، وہاں ایک بوڑھا باپ تھا 80 سال کا اور ایک وہاں ننھا سا بچہ تھا۔ اب دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ دل پر ہاتھ رکھیے، اس منظر کو سمجھیے، کتنی اطاعت کا جذبہ تھا ان کے دلوں کے اندر، کیسا فرما برداری کا جذبہ تھا۔ آج میں کہوں آپ پر قربانی واجب ہے، آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں، میرے اوپر تو قرض ہے، میرے اوپر تو اتنا پیسہ ہے، میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، ہیلے بہانے 10 ہیلے بہانے کرے، لیکن وہاں کیسی اطاعت، کیسی فرما برداری، جانور کی نہیں بیٹے کی قربانی مانگی گئی، باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے۔ میں واقعہ بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ یہ تکبیر ہم نے جو فجر میں کہی ہے اور 5 دن تک کہتے رہیں گے، اس کی حقیقت میں سمجھا رہا ہوں۔ اب چھری چلنے کے لیے تیار ہے، بیٹا لیٹا ہوا ہے اور باپ زور لگا رہا ہے، چھری چلتی نہیں ہے،
ایک آواز آتی ہے فضا میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. گردن اٹھا کر دیکھتے ہیں حضرت جبریل امی ہیں، جنت کا دمبا ہے ساتھ میں. تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بیٹا جو چھری کے نیچے ہے کہتا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے تکبیر تشریق، جس کو میں اور آپ پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیے. حضرت جبریل امی نے کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو چھری کے نیچے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دیکھیے کیا خوبصورت منظر. یہ ہے اخلاص، یہ ہے جذبات. آج گلی گلی میں جانور کھڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں قربانی ہوگی. یہ جذبات کی ضرورت ہے. آج جذبات کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، للہیت کی کمی ہے. قربانیاں بے شمار ہو رہے ہیں. 70,000 کا، 1 لاکھ کا جانور میرے گھر پر کھڑا ہے، 2 لاکھ کا جانور کھڑا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. جانور کتنے لاکھ کا ہے، جانور کتنے ہزار کا ہے، جانور آندھرا کا ہے یا تلنگانہ کا ہے یا مہاراشٹر کا ہے، آپ نے جانور کہاں سے منگایا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. کس سے ہے؟ آپ کے دل میں کیا ہے خیال، آپ کے دل میں نیت کیا ہے، آپ کے دل میں جذبات کیا ہے، آپ کے دل میں احساسات کیا ہے. اس کی ہے قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اس کی نہیں ہے کہ میں نے جانور کتنے پیسے دے کر خرچ کیے ہیں. اس کی ہے کہ میرے دل میں جذبات کیا ہے. ایک بوڑھے باپ کے جذبات کیا تھے، ایک ننھے بچے کے جذبات کیا تھے. اس جذبات کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ان گہرائیوں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ ہمیں تکبیر کہنی ہے، کہتا رہنا ہے. کہ آپ جتنا چاہے کثرت سے پڑھتے رہیے اس کو. فرض نماز کے بعد تو پڑھنا ہی ہے، اس کے بعد جب موقع ملے آپ ذکر کے طور پر بھی اس کو پڑھ سکتے. اور دیکھیے کل قربانی کا دن آنے والا ہے، عید الاضحیٰ. اس عید الاضحیٰ میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا جذبات دل کے اندر رکھنا ہے، کیا احساسات کے ساتھ قربانی کرنا ہے. میں نے اشارہ دیا ہے، اس کو سمجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے. میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، میں نے جانور کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے، اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں، ایک نہیں کئی جانوروں کو میں ذبح کر رہا ہوں، لیکن میرے دل کا جذبہ کیا ہے، میرے دل کی نیت کیا ہے. بہت سارے لوگ تو بچنے کی فکر میں ہیں. بس مول صاحب یہ بول دے کہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. بس ایک مرتبہ مول صاحب بول دے، میں اپنا مسئلہ سنا لوں. بیماریاں ہیں، علاج کا مسئلہ ہے، بچیوں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، کرایوں کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے. مول صاحب بول دے آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، بس دل ٹھنڈا ہو جاتا. بس اب سال میں 1 مرتبہ موقع آتا، اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے تب بھی جذبات کیا ہونا چاہیے، احساسات کیا ہونا چاہیے. ایک بوڑھے باپ کے جذبات کو دیکھیے، ایک ننھے بچے کے جذبات کو دیکھیے، اور قربانی والے عظیم عمل کو دیکھیے، اس کی فضیلت کو دیکھیے، اس کے مناقب کو دیکھیے. اس کے بعد سوچئے میں قربانی کروں یا مت کروں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ جگہ جگہ کہیں اونٹ ذبح ہوتا ہے، کہیں بیل ذبح ہوتا ہے، کہیں دمبا ذبح ہوتا ہے، کہیں بکری ذبح ہوتی. ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قرآن مجید کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 69 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اتنا ہی نہیں،
قد کان لکم اسوۃ حسنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو بھی اسوہ حسنہ کہا ہے۔ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب سنت ہے تو جذبات کیا ہونا، میرے جذبات کیا ہونا، آپ کے جذبات کیا ہونا، اور ہر قربانی کرنے والے کے جذبات کیا ہونا، احساسات کیا ہونا، نیت کیا ہونا، وہی ہونا جو ابا کی تھی۔ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نیت تھی، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا مل جائے، یہ ہے سب سے بڑا مقصود۔ اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، یاد رکھیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور جب آپ ذبح کریں گے تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی کو قبول فرما لیں گے۔ لیکن جذبات یہ ہونا چاہیے، احساسات یہ ہونا چاہیے جو سنت ابراہیمی ہے۔ تو کل قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو قربانی ہم دل کھول کر کریں گے۔ جس پر واجب ہے انہیں تو کرنا ہی ہے، بہر صورت کرنا ہے، ورنہ تو محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتن فلن یضحی فلا یقربن مصلانا، گنجائش رکھتے ہوئے قربانی نہیں کی، ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا، خبردار۔ یہاں پر اللہ کے مطیع آتے ہیں، اللہ کے فرما بردار آتے ہیں، سنت ابراہیمی کو ادا کرنے والے آتے ہیں، وہ جذبات رکھنے والے آتے ہیں، خبردار تم نہیں آنا عیدگاہ کو۔ یہ کس کی وعید ہے؟ یہ کون وعید سنا رہے ہیں؟ یہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں۔ گنجائش ہوتے ہوئے، قربانی کر سکنے کے باوجود اگر کسی نے قربانی نہیں دی، من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، اب ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ اس واسطے دل کھول کے قربانی ہونا چاہیے پورے اخلاص کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں وہ کل موقع پر بھی بیان کی جائے گی، ہمیں صاف ستھرائی کا اور چیزوں کا کیسے دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے قربانی کے موقع پر، تو لہذا قربانی دل کھول کر کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حکم کو سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے عمل کو کی نقل کرتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی نقل کرتے ہوئے ہم جب ان جذبات اور احساسات کے ساتھ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں گے۔ یوم عرفہ ہے، روزہ بڑی فضیلت ہے، جنہوں نے رکھا ہے بہت سعادت مند ہے، جنہوں نے نہیں رکھا ان کے لیے بھی ثواب ہے۔ روزے داروں کو روزہ کھلوائیے، نیک کام کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، فرائض ادا کیجئے، گناہوں سے بچیے، اپنے اولاد کے حق میں دعا کیجئے، اپنے نسلوں کے حق میں دعا کیجئے۔ یہ تمام کے تمام کام آج کرنے کے ہیں۔ اور پھر تکبیر تشریق کا بھی خاص اہتمام ہم کو کرنا ہے، جس کا پس منظر اور جس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو سنایا، جبریل امی کے زبان سے نکلا ہوا کلمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ، چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہے، اس کو اسی گہرائیوں کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ پڑھتے رہیے، کثرت سے پڑھیے، تاکہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی نزدیکی نصیب ہو جائے، اللہ سے محبت نصیب ہو جائے۔ اور پھر قربانیاں للہ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ ہم کریں گے، ہماری قربانیاں بھی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج پر ہیں اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے، اور وہ جو دعائیں کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور جو کل قربانیاں کرنے والے ہیں اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔